سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے دار سلطنت نیشاپور میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے مختلف شہروں کے دورے کا پروگرام بنایا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آخری عشرہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا وہ عید کے فوراً بعد دورے پر نکل جائے گا۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب تھی۔ اس نے اپنے وزراء اور مصاحبوں کے ساتھ چاند دیکھنا شروع کیا۔ خوشامدی مصاحب موجود تھے۔ انہوں نے شور مچا دیا کہ حضور چاند نکل آیا ہے۔ سلطان نے اگرچہ خود چاند نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی اور ذمہ دار نے دیکھا، لیکن بادشاہ کی مرضی اور اس کا خیال معلوم کر کے سب نے اس کو رؤیت ہلال کا یقین دلا دیا اور حکم ہو گیا کہ کل عید ہے۔ امام الحرمین ابو المعالی جو مفتی اور رئیس القضاء تھے، ان کو خبر موصول ہوئی تو انہوں نے منادی کو بلوایا اور کہا کہ اب جا کر ان الفاظ کے ساتھ منادی یعنی اعلان کرا دو کہ ابو المعالی کہتا ہے کل تک ماہ رمضان ہے۔ جو میرے فتوے پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ کل بھی روزہ رکھے۔ رئیس القضاء کی اس منادی کو مفتریوں نے نہایت برے الفاظ میں سلطان تک پہنچا دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ابو المعالی کے خیالات سلطنت کے بارے میں اچھے نہیں ہیں اور عوام ان کے معتقد ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر سلطان کے حکم کے مطابق عید کل نہ ہوئی تو بڑی توہین اور ذلت ہوگی۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی طبیعت کا برا سلطان بادشاہ نہیں تھا، اس لیے امام الحرمین کی منادی ناگوار گزرنے کے باوجود اس نے حکم دیا کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لایا جائے۔ فتنہ پردازوں نے پھر کہا کہ جو شخص سلطان کے حکم کی عزت نہ کرے وہ قابل احترام نہیں ہے۔ سلطان نے کہا جب تک میں براہ راست ان سے گفتگو اور حقائق معلوم نہ کر لوں ایسے رفیع القدر شخص کی عزت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ قاضی صاحب کو جب شاہی پیغام پہنچا تو اس خیال سے کہ درباری لباس پہننے سے دیر نہ ہو جائے اور حاسدین اللہ جانے دربار میں کس پیرائے میں میری تاخیر بیان کریں، جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے۔ محل کے دروازے پر دربان نے روکا کہ درباری لباس کے بغیر اندر جانا منع ہے۔ ادھر حاسدین نے سلطان کو اطلاع دی کہ امام الحرمین نے پہلے ہی حکم عدولی کی ہے، اب دوسری گستاخی یہ کی ہے کہ معمولی لباس پہن کر آ گئے ہیں۔ سلطان کی طبیعت کچھ اور مقدر ہو گئی مگر اندر آنے کا حکم دیا۔ رئیس القضاء جیسے ہی دربار میں آئے سلطان نے پوچھا اس ہیئت کے ساتھ ایسی لباس کے ساتھ آپ کیوں تشریف لائے اور درباری لباس آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ قاضی صاحب نے فرمایا اے سلطان، میں اس وقت جس لباس میں ہوں اسی سے نماز پڑھتا ہوں اور وہ شرعاً جائز ہے، پس جب اللہ کے سامنے میں اسی طرح پیش ہوتا ہوں تو آپ کے سامنے آنے میں کیا قباحت ہے؟ البتہ دستور اور اصول کے مطابق میرا لباس درباری نہیں ہے اور اس کی وجہ گستاخی نہیں، بلکہ میں نے سوچا کہ ذرا سی دیر کی غفلت میں فرشتے میرا نام نافرمانوں کی فہرست میں نہ لکھ لیں اور مجھ سے بادشاہ اسلام کے حکم کی مخالفت سرزد نہ ہو جائے، اس لیے جلدی میں جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح چلا آیا۔ سلطان نے کہا
جب اسلام میں حاکم کی اطاعت اس قدر واجب ہے تو پھر ہمارے حکم کے خلاف منادی کرانے کے کیا معنی ہیں؟ قاضی صاحب نے فرمایا جو امور حکم سلطانی پر موقوف ہیں ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے، اور جو حکم فتوے کے متعلق ہیں وہ بادشاہ ہو یا کوئی اور اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ بحکم شریعت علماء کا فتویٰ حکم شاہی کے برابر ہے۔ جب سلطان نے امام کی یہ تقریر سنی تو ان کا غصہ جاتا رہا، اور ان کی جرأت و صداقت سے وہ بہت خوش ہوئے اور اعلان کرا دیا کہ میرا حکم در حقیقت غلط تھا اور امام الحرمین و رئیس القضاء کا فیصلہ صحیح ہے۔ دیکھیں آپ کیا قدردان لوگ تھے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ بھی تھے اور ساتھ میں دین دوست اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پیروکار لوگ بھی تھے، اور اہل اللہ اور علماء صلحاء کے قدردان لوگ بھی تھے۔ جب ہی تو یہ اسلام کے مطابق اپنی عوام کو عدل اور انصاف کے ساتھ رکھتے تھے۔ علماء کی قدر اور اہمیت ان کے دلوں میں پیوست تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہوتا تھا کہ جب سلطان اور بادشاہ وقت کا حاکم دین دوست ہو، دیندار ہو، اللہ کے احکامات کو سب سے پہلے سامنے رکھے، اپنی رائے زنی نہ کرے، تو یقیناً ملک میں امن انصاف قائم رہتا ہے۔ آج بھی اگر علماء کرام بادشاہوں سے مرغوب نہ ہوں اور حق کو اپنا شعار بنا لیں تو حکمران ان کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور اگر بادشاہ اور حاکم بھی دین دوست ہوں تو یقیناً یہ نور علی نور ہے۔ ایک طرف علماء اور پھر بادشاہ اور حکمران دین دوست ہوں تو پھر آسمان کے نیچے عدل و انصاف، امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ حوالہ نظام الملک جلد 1 صفحہ 133 بحوالہ سنہرے فیصلے صفحہ 26 تا 226۔